169ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایک بھنگڑ نے جس کو افیون کی لت لگی ہوئی تھی شمس الدین ابو شامات کو پریشان دیکھا، اور جب اس نے اس سے سارا واقعہ بیان کر دیا، اور جب اس نے اسے بتایا کہ وہ دوا اسے نہیں ملتی، تو اب چودھری نے شمس الدین ابو شامات سے کہا کہ اے میرے آقا، تجھے جس چیز کی تلاش ہے اس کی دوا میرے پاس ہے۔ اگر میں تیری بیوی کو 40 سال کے بعد تجھ سے حملہ کرا دوں تو بتا تو مجھے کیا دے گا؟ تاجر بولا، اگر ایسا ہو گیا تو انعام و اکرام میں تیرے ساتھ کمی نہیں کروں گا۔ چودھری نے کہا کہ لا ابھی مجھے 1 دینار دے۔ اس نے کہا کہ 1 نہیں تو 2 دینار لے جا۔ اب اس نے دونوں دینار لے کر کہا کہ 1 چینی کا پیالہ بھی مجھے اٹھا دے۔ تاجر نے چینی کا پیالہ بھی اسے دے دیا۔ اب چودھری اسے لے کر ایک عطار کے پاس پہنچا اور اس سے 1 چھٹانک رومی افیون، اسی قدر کباب چینی اور دار چینی، لونگ، الائچی، سونٹھ، سفید مرچ اور سقن کور لی۔ ان سب کو اس نے کوٹ کر ایک اعلیٰ قسم کے زیتون کے تیل میں پکایا اور 1.25 چھٹانک دانے دار لوبان اور 1 پیالہ بھر دھنیا لیا اور ان کو صاف کر کے رومی مکھیوں کے شہد میں ملا کر معجون بنائی اور چینی کے پیالے میں بھر کر تاجر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ یہ منی کو گاڑھا کرنے والی دوا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بھیڑ اور خانگی کبوتروں کا گوشت بہت مرچوں اور مسالے کے ساتھ کھا، پھر چمچہ بھر اس معجون کو نوش کر، اس کے بعد رات کا کھانا کھا کر مصری کا شربت پی۔ اب تاجر نے معجون کا پیالہ گوشت اور کبوتر وغیرہ کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ ان چیزوں کو اچھی طرح پکا اور منی کے گاڑھا کرنے والی دوا کو حفاظت سے اپنے پاس رکھ، اور جب میں اسے مانگوں تو مجھے دیجیو۔ بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور اس کے آگے شام کا کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھا چکا تو اس نے پیالہ مانگا اور اس میں سے تھوڑی سی وہ دوا چکھی، وہ اسے مزیدار معلوم ہوئی تو اس نے باقی دوا بھی کھا لی اور کھا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ اب خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اسی رات اس کی بیوی کا حمل قرار پا گیا۔ اب اس پر 1 مہینہ گزرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اور اس کے ایام بند ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ حمل سے ہے۔ جب حمل کے دن پورے ہو چکے تو اس کی بیوی کو حمل کا درد محسوس ہوا۔ اب دائیا نے مشکل سے بچہ جنوایا اور اس پر خدا کا نام پڑھ پڑھ کر دم کیا، اس کے کان میں تکبیر کہی اور آذان دی اور اسے لپیٹ کر ماں کے پہلو میں لٹا دیا۔ ماں نے اسے اپنی چھاتی دی اور دودھ پلایا، اس نے سیر ہو کر پیا اور سو گیا۔ دائیا 3 دن تک ان کے ہاں رہی۔ 7ویں دن انہوں نے بچے کا عقیقہ کیا اور مٹھائی بانٹی اور نمک چھڑکا۔ تاجر نے آ کر اپنی بیوی کی سلامتی پر اسے مبارکباد دی اور پوچھا کہ خدا کی امانت کہاں ہے؟ بیوی نے بچے کو اس کے آگے پیش کیا جو نہایت حسین اور مدیر اور پروردگار کی صنعت تھی۔ اس کی عمر 7 دن کی تھی، مگر جو اسے دیکھتا وہ کہتا کہ وہ 1 سال کا ہے۔ جب تاجر نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ نکلتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس کے دونوں رخساروں پر تل ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا
کہ تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اگر لڑکی ہوتی تو میں اس کا نام رکھتی، یہ لڑکا ہے، اس کا نام تو ہی رکھ۔ اس زمانے میں لوگ کسی نہ کسی فعل سے نام نکالتے تھے، اس لیے جب وہ نام کے متعلق مشورہ کر رہے تھے، انہوں نے سنا کہ کوئی شخص اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ اے علاء الدین۔ سنتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم بچے کا نام علاء الدین ابو شامات یعنی تلوں والا رکھیں گے۔ پھر اس نے بچے کے لیے دائیاں اور دودھ پلانے والیاں مقرر کیں۔ 2 سال تک انہوں نے اسے دودھ پلایا، اس کے بعد انہوں نے دودھ چھڑوا دیا اور وہ بڑھ کر پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ جب وہ 7 برس کا ہوا تو انہوں نے اسے تہہ خانے میں رکھا کہ نظر نہ لگنے پائے، اور باپ نے کہا کہ جس وقت تک اس کی داڑھی نہ نکل آئے یہ باہر نہیں نکلے گا، اور اس کی خدمت کے لیے ایک کنیز اور ایک غلام مقرر کر دیا۔ کنیز اس کے لیے کھانا تیار کرتی اور غلام اس کے ساتھ نیچے تہہ خانے میں رہتا۔ اب اس کا ختنہ ہوا، بڑے دھوم کی دعوت دی گئی، اسے تعلیم دینے کے لیے ایک مولوی مقرر کیا گیا۔ اس نے اسے خوش خطی اور قرآن اور دیگر علوم سکھائے، یہاں تک کہ وہ لائق اور قابل ہو گیا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ غلام اس کے سامنے دسترخوان بچھا کر کھانا لینے گیا اور بھولے سے تہہ خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ علاء الدین وہاں سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ اس روز اس کی ماں کے پاس بڑے گھرانوں کی بیبیاں جمع تھیں اور ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی تھی۔ لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر وہ سب ہکا بکا ہو گئیں۔ انہیں گمان ہوا کہ یہ کوئی متوالا اور چاہیہ غلام ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی عورتوں نے منہ چھپا لیا اور اس کی ماں سے کہنے لگیں کہ اے فلاں بی بی، خدا تجھے معاف کرے، تو نے اس اجنبی غلام کو کیوں ہمارے پاس آنے دیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ شرم و حیا ایمان کا جزو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کرو، یہ میرا نور نظر، میرے دل کا ٹکڑا اور تاجروں کے بادشاہ شمس الدین کا بیٹا ہے اور بڑے ناز و نام سے پالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک تیرا کوئی بیٹا نہیں دیکھا۔ ماں نے کہا کہ باپ کو ڈر تھا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس نے اسے تہہ خانے میں پالا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلام تہہ خانہ بند کرنا بھول گیا اور لڑکا اس میں سے نکل آیا۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تک اس کی داڑھی نہ نکل آئے یہ تہہ خانے سے باہر نہ نکلے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے مبارکباد دی اور لڑکا عورتوں کے پاس صحن میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ غلام اس کے باپ کا خچر لے کر اندر آئے۔ علاء الدین نے پوچھا کہ یہ خچر کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا باپ اس پر سوار ہو کر دکان پر گیا تھا، ہم اسے دکان پر پہنچا کر خچر کو واپس لائے ہیں۔ وہ بولا میرے باپ کا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تیرا باپ مصر کا مالک التجار ہے اور عربوں کا سردار۔ یہ سن کر علاء الدین نے اپنی ماں سے بھی یہی سوال کیا کہ اماں جان، میرا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔